الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز محقر علماء کرام، جلسہ کمیٹی کے اہم ذمہ داران، بھروسیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے با ادب سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بجے تک کئی علماء کو آپ نے سنا، مدرسے کا تعاون بھی کیا، اور اب تک دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس ہمت کو داد دینی چاہیے، آپ کی اس ہمت کو سلام
کہ اس وقت بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کر دو سب کو، تھوڑا نیچے کر دو سب کو، اسٹینڈ کو۔ چپ رہو نا تم، چپ رہو نا۔ بڑی بدتمیزی نہیں ان لوگوں کا۔ ڈسٹرب ہو رہا ہے، بولو تو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کو بیٹھا دو، اسٹینڈ کو تھوڑا بچا دو، اس کا بھائی اس کا نہیں ان لوگوں کی بھی غلطی ہے، ہر جلسے میں ڈانٹے پھٹکارے جا رہے ہیں لیکن اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے۔ سنیے تو آپ لوگ اپنا اپنا اسٹینڈ کو سب نیچے کیجیے، تھوڑا تھوڑا ان لوگوں کی بھی سب نیچے کیجیے، سب اسٹینڈ۔ مجھے ڈر تھا اسی بات کا، ہر جلسے میں ڈانٹے پھٹکارے جا رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لڑکا لوگ سب نیچے کرو، آپ لوگ بھی نیچے۔ چلیے آپ لوگ اب بیٹھیے، یہ لوگ اپنا نیچے کر رہے ہیں۔ سب نیچے کرو۔ چلیے اب آپ لوگ ادھر توجہ دیں، کھوپرا ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک اتنے علماء آپ کے سامنے آئے، انہوں نے گفتگو کی، قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں، اس کا کیا اثر ہوا ہماری زندگی پر، ہم پر، یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جلسے جو ہو رہے ہیں آج کل وہ صرف سننے کے لیے ہو رہے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ پروگرام مغرب کے بعد سے شروع ہوا ہوگا اور رات کے 1:30 بجے تک چلا ہے اور اب بھی چل رہا ہے۔ اتنے لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کا اثر یہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، جتنے علماء نے جو باتیں کہی ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو مذہب ملا ہے، جو دین ہمیں ملا ہے، یہ دنیا کے دینوں میں سب سے بہتر دین ہے، سب سے اچھا دین ہے۔ لیکن اس دین کے پیروکار اور اس دین پر عمل کرنے والے کیسے ہیں؟ آپ کو ایک سائنٹسٹ کا وہ مقولہ یاد ہوگا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس نے دنیا کی تمام مذاہبی کتابوں کو، تمام مذہبی کتابوں کو پڑھا۔ اس نے ہندو دھرم کو پڑھا، اس نے جین دھرم کو پڑھا، اس نے سکھوں کو پڑھا، اس نے یہودیت کو پڑھا، اس نے عیسائیت کو پڑھا، اس نے اسلام کو پڑھا۔ اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ میں نے سارے مذاہب کو پڑھنے کے بعد، ہر دھرم کو پڑھنے کے بعد، اب یہ دیکھیں کہ اپنے مذہب پر سب سے زیادہ چلنے والا کون ہے۔ تو جب اس نے دنیا کا دورہ کیا، بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد اپنی کسوٹی پر جب پرکھا تو جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب ہم نے کتابیں پڑھی، جب ہم نے مذہب کا مطالعہ کیا،
اور سارے دھرم کو، سارے مذہب کو جب ہم نے پڑھا تو ہم کو سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین، سب سے اچھا دھرم اسلام نظر آیا۔ سارے مذاہب کی تعلیمات میں سب سے اچھی تعلیمات اسلام کی ہم کو نظر آئی، لیکن جب ہم نے دورہ کر کے دنیا میں دیکھا تو ہمیں دنیا کی سب سے بدترین اور نالائق قوم سب سے زیادہ مسلمان نظر آئی۔ اس سائنٹسٹ نے یہ کہا، اگر آج وہ سائنٹسٹ ہوتا اور آپ کے جلسے میں بیٹھا ہوتا اور وہ مغرب سے لے کر اب تک سارے علماء کی تقریر سنتا اور اس کے بعد رات کے 1:30 بجے اور 1:45 بجے یہ ہنگامہ دیکھتا تو آج وہ یہی کہتا کہ مجھے جیتی جاگتی تصویر یہی مل گئی، قرآن و حدیث کی تعلیم سب سے بہتر، سب سے اچھی، لیکن اس کے ماننے والے سب سے بدتر اور سب سے بیکار اور سب سے زیادہ نالائق، جو ایک ہی جلسے میں جو ابھی ختم بھی نہیں ہونے پایا اور اپنی نالائقی کا ثبوت یہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے، جب آپ لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے۔ ہاتھ کا پنکھا ہوا کرتا تھا، ہینڈ فین، وہ رکھا رہتا تھا، پسینہ ٹپکتا تھا، لیکن کوئی شخص اپنے ہاتھ سے پنکھا اٹھا کر اس سے ہوا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ کہاں چلی گئیں وہ سب مثالیں؟ کہاں چلا گیا وہ سب عمل؟ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی پر۔ وہ اسلام جس کو آج بدنام کرنے کی ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگایا جا رہا ہے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کی کمیوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر چینل آپ کو دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ ہم دوسروں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دیکھو اسلام کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کا جائزہ نہیں لیتے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا، سماج کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہمیں اس بات پر۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ابھی کلاس لے لی گئی ہوتی، مشورے ہونے لگتے، سزائیں متعین کر دی جاتی، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسلام جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آج ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جو امریکہ میں تیزی کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، امریکہ پریشان ہے کہ ہم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور خود امریکہ اپنے ہی بستی میں، اپنے ہی علاقے میں اسلام کو بڑھنے سے نہیں روک پا رہا ہے۔ ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان اسلام کا تعارف غیروں میں کرا رہے ہیں، قرآن کے ترجمے بانٹ رہے ہیں، وعظ و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا سوبھاؤ
امریکہ والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے وہ غلط ہے، اصل اسلام یہ ہے جو یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ ہم کیا پیش کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے؟ ہمارا کریکٹر اور ہمارا اخلاق دیکھ کر کون آدمی ہمارے قریب ہوگا؟ کون ہم سے جڑے گا؟ جس مدرسے کے لیے آپ جلسہ کرا رہے ہیں، اس مدرسے کو ہم تعاون دے رہے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مدرسے سے جو بچے پڑھ کر عالم بن کر نکلیں گے وہ برائیوں پر قدغن لگائیں گے، روک لگائیں گے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ ہم جن طلباء سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، انہی اسلامی طلباء کے سامنے، انہی پڑھنے والے بچوں کے سامنے آپ اپنا رویہ یہ دکھائیں گے تو کون سا شخص اسلام سے متاثر ہوگا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ جس اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، کیا یہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ اور جس دین کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، تمہارے اس دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، اس دین کو میں نے پسند کر لیا۔ اب آپ بتائیے کیا وہ یہی دین تھا جس کو اللہ نے پسند کیا تھا؟ ہمیں اس دین کو سمجھنا ہوگا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کو سب سے اچھا دین کہا ہے، اور جو دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اور وہ دین جس کا چرچا دوسرے مذاہب کے اندر بھی موجود ہو، جس دین کو ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جس نبی کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہو، اس نبی کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ نام کے ساتھ جس نبی کا ذکر آیا ہو اور اس کی تعلیمات کو گرہن کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانے کا حکم غیروں نے دیا ہو، ویداہ مت پرش مہانیما دتو ورڑ تپس پرستات ینیایا، احمد ایک مہان پرش بن کر آئے گا، وید احمد پرش، احمد ایک مہان پرش بن کر جنم لے گا، انتم رشی ہوگا، کل کی اوتار ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، وارڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، ایشور کا بہت بڑا پجاری ہوگا، اللہ کی بہت زیادہ بھکتی اور عبادت کرنے والا ہوگا، پرستاد، ایشور کی طرف سے جو وہ شکشا لے کر آئے گا، جو تعلیم لے کر آئے گا، اسی کو تم گرہن کر لینا، اسی کو تم مان لینا، اس احمد کی تعلیم پر، اس کی شکشا پر تم چلنا، اسی کے نقش قدم پر تم چلنا، اسی کو فالو کرنا، تمہاری نجات احمد کے راستے میں ہی ہے، احمد کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی تمہاری نجات ہے۔ ینیایا، سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
احمد کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے اور جنت کی خواہش ہے، جنت کی تمنا ہے، تو تمہیں احمد کے یعنی محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ جس کو ہندو دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہوں اور جس کو سویکار کیا ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہی محمد رسول اللہ کے راستے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی نافرمانیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، پڑھیے مسلم شریف کی حدیث، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے آزر ہوئے تکبر، اس نے تکبر بھرے لہجے میں کہا اے محمد میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، دائیں ہاتھ میں میرے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں، آپ کا کیا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں الٹے ہی ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، آپ کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی اس تکبرانہ جملے کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے کہ تیرا داہنا ہاتھ کھانے کے لائق نہ رہے۔ اس دن کی تاریخ سے آخری دم تک، لاسٹ ڈے تک، اس کے مرنے کے دم تک وہ داہنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہا۔ اتنی سی بات اس نے کہہ دی تھی کہ دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم نے کہا تجھے اس تکبر کی سزا ملنی چاہیے، اس گھمنڈ کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے نبی کی اتنی سی نافرمانی کی، پھر زندگی بھر اس کا دائنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ کھانا تو چھوڑو، پھر زندگی کا کوئی اچھا سے اچھا یا برا سے برا کوئی کام وہ اپنے داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے نہ کر سکا، اس کے لائق نہیں رہا۔ ہم تو دن بھر میں پتہ نہیں محمد رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں، ہم اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی خطرناک عذاب نہ آ جائے۔ ہم ذرا دوسری طرف بھی نظر ڈال کے دیکھیں، ایک طرف ہمارے بہت سے مسلمان بھائی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، ہماری عبادت گاہیں جلائی جا رہی ہیں۔ آپ ترپورہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، ہماری مقدس کتاب جس پر ہم ایمان لائے ہیں قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک ہم مسلمان ہیں جو ہم میچ دیکھنے میں مصروف ہیں، ورلڈ کپ کون جیتتا ہے، سیمی فائنل میں کون پہنچا ہوا ہے، کس ٹیم نے کتنے رن بنائے ہیں۔ ہم تصور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم اپنے دماغ پر ذرا زور لگا کر دیکھیں، جو حالات ترپورہ پہ گزرے ہیں کل ہمارے اوپر بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سیاست کیسے کی جائے، بہار کی کرسی کیسے سنبھالی جائے، آسام کی کرسی کیسے حاصل ہو۔ جو گیم آپ کے بہار میں کھیلا گیا ہے وہی گیم میرے بھائیوں اب یو پی میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں بھی چناؤ قریب ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کو بانٹا جائے، ہندو مسلم کی راجنیتی کی جائے، ہمارے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔
اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار، اپنے لو، اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ، ان کو لاؤ، پھر ان سے کورٹ میرج کرو، شادیاں کرو، اور ایک دو بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے، اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو، نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہی۔ کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیکھیے کتنا اچھا، ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں، BUMS میں آ رہی ہیں، PhD میں آ رہی ہیں، ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے، لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے، اور وہاں سے وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر، آپ کی سرکار اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو۔ اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن میں نے باقی باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دین اسلام کی خصوصیات